السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل مدنی اپڈیٹ پر خوش آمدید۔ جو ہمارے چینل پر نیو ہیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ رمضان اسپیشل میں سلسلہ چل رہا ہے فطرانہ اور عید۔ آج کا سوال ہوگا کہ صدقہ فطر کی ادائیگی میں اصل دینے والے کی جگہ کا اعتبار ہوگا یا وکیل کی جگہ کا؟ آئیے تفصیل کے ساتھ اس سوال کو پھر اس کے جواب کو سنتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع مدین اس مسئلے کے بارے میں کہ صدقہ فطر کی ادائیگی میں کس کا اعتبار ہے؟ جس کے ذمہ لازم ہے اس کا اعتبار ہے یا کسی اور کا؟ مثلا ایک پاکستانی عارضی طور پر یوکے میں رہتا ہے، اس کے بیوی بچے پاکستان میں ہیں، وہ پاکستان میں کسی کو وکیل بناتا ہے کہ میری اور میرے بیوی بچوں کی طرف سے صدقہ عطا کر دو۔ بچے سب اس کے عیال میں ہیں، کچھ عاقل بالغ ہیں کچھ نابالغ۔ بالغ اولاد اور بیوی تو صاحب نصاب لیکن نابالغ صاحب نصاب نہیں۔ تو اس صورت میں یوکے میں صدقہ فطر کی جتنی رقم بنتی ہے اس کا اعتبار ہوگا یا پاکستان میں جتنی رقم بنتی ہے اس کا اعتبار ہوگا؟ اس طرح اگر یہ یوکے میں خود ادا کرتا ہے تو کس جگہ کی قیمت کا اعتبار ہوگا؟ آئیے اب تفصیل کے ساتھ اس کا جواب سنتے ہیں۔ صدقہ فطر کی ادائیگی میں اس کا اعتبار ہے جس پر صدقہ فطر ادا کرنا لازم ہے۔ بس صورت مسئولہ میں عارضی طور پر یوکے میں رہنے والے پاکستانی کے اپنے صدقہ فطر اور اس کے نابالغ بچوں کے صدقہ فطر میں یوکے کی قیمت کا اعتبار ہے، اور اس کی بیوی اور بالغ بچوں کے صدقہ فطر میں پاکستان کی قیمت کا اعتبار ہے، خواہ خود یوکے میں ادا کریں یا پاکستان وغیرہ کسی دوسرے ملک میں رہنے والے کو اپنا وکیل بنائیں۔ کیونکہ نابالغ بچے جو مالک نصاب نہیں ان کا صدقہ فطر خود اسی پر لازم ہے، تو نابالغ بچوں اور اس کے صدقہ فطر میں یوکے کا اعتبار ہوگا، اور بیوی اور عاقل بالغ بچوں کا صدقہ فطر خود ان کے اوپر لازم ہے۔ اگرچہ بیوی اور عیال میں شامل بچوں کی طرف سے عادتاً اذن ہونے کی وجہ سے اس کا صدقہ فطر بغیر اجازت بھی ادا کرنے سے ادا ہو جاتا ہے، اور اگر وہ پاکستان میں ہے تو ان کے پاکستان کے صدقہ فطر کا اعتبار ہوگا۔ ہدایہ میں ہے اور شہری کا ہیلا کہ جب قربانی جلدی کرنا چاہے یہ ہے کہ وہ قربانی والے جانور کو شہر سے باہر بھیج دے، فجر طلوع ہوتے ہی ذبح کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ زکوٰۃ کے مشابہ ہے، اس اعتبار سے کہ ایام نحر سے پہلے مال کے ہلاک ہونے سے ساقط ہو جاتا ہے، جیسے زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے نصاب کے ہلاک ہونے سے۔ پس ادائیگی میں محل کے مکان کا اعتبار ہوگا، نہ کہ فاعل کے مکان کا زکوٰۃ پر قیاس کرتے ہوئے، برخلاف صدقہ فطر کے، کیونکہ یوم عید الفطر کی فجر طلوع ہونے کے بعد مال کے ہلاک ہونے سے یہ ساقط نہیں ہوتا۔ اس کے تحت بنایا شرح ہدایہ میں ہے، برخلاف صدقہ فطر کے کہ اس میں فاعل کے مکان کا اعتبار ہے اور فاعل سے مراد ادا کرنے والا ہے، کیونکہ یوم عید الفطر کی فجر طلوع ہونے کے بعد مال کے ہلاک ہونے سے یہ ساقط نہیں ہوتا۔ پس اب جس کے ذمہ صدقہ فطر لازم ہے اس کے مکان کا اعتبار ہوگا اور وہ ہے ادا کرنے والا۔ فتاوی ہندیہ میں ہے، فطر میں جس کے ذمہ لازم ہے اس کے مکان کا اعتبار ہوگا، نہ کہ اس کی نابالغ اولاد اور اس کے غلاموں کے مکان کا، صحیح قول کے مطابق۔ اسی طرح تبیین میں ہے اور اسی پر فتویٰ ہے، اسی طرح مضمرات میں ہے۔ در مختار میں ہے، صاحب نصاب آزاد مسلمان پر اپنی طرف سے اور اپنے غیر مالک نصاب چھوٹے بچے کی طرف سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، نہ کہ اپنی بیوی کی طرف سے اور اپنی عاقل بالغ اولاد کی طرف سے، اور اگر ان کی طرف سے بغیر اجازت کے اس کے ادا کر دیا تو استحسانہ کفایت کر جائے گا کہ عادتاً اجازت ہوتی ہے، یعنی اگر اولاد اس کے عیال میں ہو ورنہ نہیں۔ بہار شریعت میں ہے، مرد مالک نصاب پر اپنی طرف سے اور اپنے چھوٹے بچے کی طرف سے واجب ہے جبکہ بچہ خود مالک نصاب نہ ہو۔ بہار شریعت میں ہے، اپنی عورت اور اولاد عاقل بالغ کا فطرہ اس کے ذمہ نہیں اگرچہ اپاہج ہو، اگرچہ اس کے نفقات اس کے ذمہ ہو۔ بہار شریعت میں ہے، عورت یا بالغ اولاد کا فطرہ ان کے بغیر اذن ادا کر دیا تو ادا ہو گیا، بشرطہ کہ اولاد اس کے عیال میں ہو، یعنی اس کا نفقہ وغیرہ اس کے ذمہ ہو۔ فتاوی فیض رسول میں سوال ہوا، زید بمبئی میں ہے اور اس کے بچے وطن میں ہیں تو ان کے صدقہ فطر کے گہوں کی قیمت وطن کے بھاؤ سے ادا کریں یا بمبئی کے بھاؤ سے، اور زیورات جن کا وہ مالک ہے وہ وطن میں ہیں تو زکوٰۃ کی ادائیگی میں کہاں کا اعتبار ہے؟ اس کے جواب میں فرمایا، بچے اور زیورات جب کہ وطن میں ہیں تو صدقہ فطر کے گہوں میں بمبئی کی قیمت کا اعتبار کرنا ہوگا اور زیورات میں وطن کی قیمت کا۔
انشاءاللہ جلد نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔